السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض آفیشیل یوٹیوب چینل، اور آج لائیو آنے کا جو مقصد ہے صرف اور صرف یہی ہے کہ بہت سارے بچے اور بچیاں جو ہے بار بار میسیج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے جو یہ ہم تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت آپ جو ہے 10 کا جو ہے 10th کا اردو کا تیاری کروائیے، اردو کا جو کتاب ہوتا ہے درخشاں اور وہ روشنی، ان کا تیاری کروائیے۔ تو میرے پاس جو ہے وقت تو نہیں ہے اتنا، کیونکہ میں خود بھی انٹر کا تیاری کر رہا ہوں اور میرا انٹر کا ایگزام ہے، لیکن بار بار ہمارے چاہنے والے کا میسیج بار بار ہم تک جو پہنچ رہا ہے، تو میں یہی کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنے چاہنے والے کو یہ جو 10 کا 10th کا جو کتاب ہے درخشاں اردو کا، ان کو میں مختصر انداز میں پڑھانے کا کوشش کروں گا، روزانہ چیپٹر بائی چیپٹر۔ اس لیے جو بھی لوگ اس چینل پر، جو بھی سامعین، جو بھی ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، اگر 10th کا درخشاں کتاب کا تیاری آپ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں، میں آپ سب سے ایک بار درخواست کروں گا، آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر روز آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور پڑھ سکیں۔ تو درخشاں کتاب جو ہوتا ہے، میرے پاس پرانا کتاب ہے، بہت پرانا کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں۔ نیو کتاب تھا، کل تک تھا میرے پاس، لیکن 2-4 بچے پڑھنے کے لیے آنے لگے ہیں میرے پاس، تو وہ کل خرید لیا میرے پاس سے۔ تو فی الحال ابھی ایک پرانا کتاب ہے جس میں پڑھے آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے پڑھا تھا، وہی کتاب میرے پاس ہے۔ تو اسی کتاب کو میں پڑھانے کے لیے چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو، اور اسی کی کتاب کے بارے میں جو ہے میسیج بھی کیا جا رہا ہے کہ حضرت آپ جو ہے نا یہ کتاب کو پڑھائیے، آپ کا بہت فالوورس ہے اور بہت سارے بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے چاہ رہے ہیں، اور ایگزام بھی بالکل نزدیک ہے۔ فروری، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب بھی میٹرک کا ایگزام ہوتا ہے تو فروری کے مہینہ میں ہوتا ہے، 17 فروری یا تو 14 فروری کو ایگزام ہوگا، اور وقت جو ہے، سمے جو ہے نا بہت کم بچ گیا ہے۔ تو اتنے سمے میں کیسے تیاری کرائیں، کیسے کرائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت سارے بچے فون بھی کیے ہم کو کہ حضرت جو ہے آپ جو ہے نا ہم کو موبائل کے ذریعے سے پڑھائیے، ہمارے پاس کتاب بھی اپلبدھ نہیں ہے، کتاب بھی جلدی نہیں ملتا ہے۔ تو ہم بھی جو یہ کتاب تقریباً لائے تھے تو بیگوسرائے ضلع سے لائے تھے۔ بیگوسرائے ضلع کے اندر ایک بلیا ایک شہر ہے، چھوٹا سا یہ قصبہ ہے، وہیں ہم بارات میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے ہم کتاب لائے تھے۔ تو وہ بھی کتاب میرے پاس، میرے لائبریری میں اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ ایک کتاب پرانا ہے، اور یہی درخشاں و روشنی جو ہے یہ کتاب جو ہے گولڈن ہے۔ یہ کتاب ابھی ہمارے پاس اپلبدھ ہے، جو بھی بچے اور بچیاں خریدنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں وہ سمپرک کر سکتے ہیں ہم سے، آپ لے بھی سکتے ہیں۔ تو اسی کتاب کو ہم پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے سب سے پہلا چیپٹر جو ہے اس کتاب کا، جب ہم کھولتے ہیں، پیج کھولتے ہیں، تو آتا ہے اس میں حمد۔ حمد کیا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے معنی کیا ہے؟ ہم یہی بتانے کے لیے آج چاہیں گے۔ پہلا چیپٹر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے حمد، یہ حمد لکھا ہوا ہے۔ تو حمد کے معنی ہے، حمد کے معنی ہوتے ہیں جس اشعار کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جائے۔ آپ اپنے کاپی کو کھول لیں اور نوٹ کریں۔ حمد کے معنی ہے جس الفاظ کے اندر، جس شاعر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کو بیان کی جائے، ان کی شان کو بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ تو ایک سوال تو یہ ہو گیا، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے معنی ہے خدا کے تعریف، جس چیز میں خدا کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب پھر سوال نمبر 2 ہے کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟
تو حمد کے لغوی معنی بھی وہی ہے جو کہ حمد کے معنی ہم ابھی بتائے. حمد کے لغوی معنی بھی وہی ہے، جس چیز میں خدا کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ خیال رکھیں، حمد کے معنی ہوتے ہیں خدا کی تعریف کے. اس کے بعد کہہ رہا ہے خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے. سوال نمبر 2 نوٹ کریں اپنے کاپی میں کہ حمد کے خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے. خدا کے نام سے، جواب، خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے. متبرک سمجھا جاتا ہے. خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے اس میں، انسانوں کے مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے انسانوں کے مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو انسانوں کے مشکلوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے اور ہم بھی جانتے ہیں. انسانوں کی مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالی حل کرتے ہیں. تو جواب میں آپ کو دینا ہے اللہ تبارک و تعالی یا خدا تعالی، جواب لکھنا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ نعت کیا ہے؟ نعت میں کیا ہوتا ہے؟ نعت کے معنی کیا ہیں؟ نعت میں کس چیز کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو نعت کے معنی ہیں جس میں نبی اکرم علیہ السلام کی توصیف اور تعریف، ان کی شان بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں. نعت کے معنی ہیں نبی اکرم علیہ السلام، ہمارے نبی جو ہیں، آپ کے نبی جو ہیں، ان کی شان میں اشعار کو پڑھنے کو نعت کہتے ہیں. نبی کے شان میں اشعار پڑھنے کو نعت کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نبی کے شان میں کوئی چیز کو بیان کرنے کو اشعار کے اندر، چاہے وہ کسی بھی طریقہ سے ہو، اسے نعت کہتے ہیں. اب سوال نمبر ہے 5 سوال نمبر میں ہے کہ نعت اور حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ تو صاف فرق تو معلوم ہو ہی گیا. حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے، اور خدا اور نعت کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے. تو فرق، بنیادی فرق جو ہے بس صرف اتنا ہے کہ حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف بیان کی جاتی ہے، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے. وہیں نعت پاک میں نبی اکرم علیہ السلام کی توصیف اور شان بیان کی جاتی ہے. تو فرق، بنیادی فرق یہی ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پھر سوال آنا گیا کہ شبنم کمالی، سبق نمبر 2 ہے یہ. تو آپ اسی طریقے سے آپ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ. جو بھی حضرات نئے ہیں، جو بھی ناظرین نئے ہیں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ جلدی سے آپ اپنے کاپی کے اندر اسے نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کوئی بھی سبق ایسا نہ ہو جو آپ سے چھوٹ جائے. اس لیے آپ جو ہے ہر سبق کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ آپ اسے یاد کر سکیں. اور کوئی بھی اگر پریشانی ہو تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے ہمیں آپ بتا سکتے ہیں، ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم ان کا آپ کو جواب جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گے آپ کو پہنچانے کی. جب تک کے لیے دیجیے ہم کو اجازت. جے ہند، جے بھارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.